تو یہ کہتا ہے کہ ہے جاں کے لیے محمل بدن، دیکھ کیا ہے سر جاں اے بے خبر تن پر نہ تن۔ اس کی یہ ایک شان ہے محمل جسے کہتا ہے تو، سن کے محمل اس کو کہنا ہے فریب گفتگو۔ کیا ہے جان سرشاری و جذب و سرور و سوز و درد، ذوق تسخیر زمیں و آسماں گرد گرد۔ کیا ہے تن دنیائے رنگ و بو میں رہنے کی رضا، اس مقام چار سو کی قید سہنے کی رضا۔ قربت و دوری کا دنیا میں ہے صورت گر شعور، کیا ہے معراج اصل میں ہے انقلاب اندر شعور۔ انقلاب اندر شعور آتا ہے جذب و شوق سے، جذب و شوق آزاد کر دیتا ہے تحت و فوق سے۔ تن ہماری جاں کا ہو انباز ایسا بھی نہیں، مشت گل ہو مانی پرواز ایسا بھی نہیں۔ جسم کیا ہے؟ یہ رنگ و بو کی دنیا سے موافقت کرنے کا نام ہے، اور یہ جسم چار اطراف والے مقام سے بنا کے رکھنے کا نام ہے۔ گویا جسم مادہ ہونے کے باعث مادی دنیا ہی کا اسیر ہے۔ یہ جو تو نزدیک اور دور کی بات کرتا ہے تو اس کا تعلق شعور سے ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج شعور میں انقلاب پیدا ہونے کا نام ہے۔ گویا نزدیک و دور روح کے لیے نہیں جسم کے لیے ہے، اور عقل اس نزد و دور کے چکر میں الجھی ہوتی ہے۔ اگر عشق کے نتیجے میں شعور انقلاب پذیر ہو جائے تو یہ نزد و دور کا تصور ختم ہو جائے۔ اسی انقلاب کا نام معراج ہے۔ اس میں بالواسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو جانے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، لیکن اسی انقلاب کے نتیجے میں آپ عالم لاہوت میں پہنچ کر محبوب حقیقی کے دیدار سے مشرف ہو کر جلد زمین پر لوٹ آئے۔ یہ بدن ہماری روح کے ساتھ شریک نہیں، یہ مٹی کی مٹھی یعنی انسانی بدن روح کی پرواز میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جسم تو فانی ہے جبکہ روح جاودانی ہے، پھر دونوں میں کیسی شراکت؟ جذبہ عشق سے سرشار روح ہر لمحے آگے بڑھتی رہتی ہے اور منزل تک پہنچ جاتی ہے، یعنی دیدار دوست تک پہنچ جاتی ہے۔